نسخے تھے، صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے، ابی بن کعب کا نسخہ تھا، عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا، اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ کے نسخے تھے، اور ان کا آپس میں بڑا شدید اختلاف تھا ان نسخوں کا، یہاں تک کہ جو لوگ عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ ابی بن کعب کے نسخے پڑھتے تھے، یہ آپس ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، یعنی شدید۔ حسن اللہ یاری، تمہاری جتنی کتابیں ہیں اور دیگر مکتبہ فکر کی جتنی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب بھی، کوئی حوالہ، کوئی عبارت تو ہو جس میں یہ لکھا ہو کہ صحابہ قرآن کریم کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا بہتان ان عظیم ہستیوں پر ہے کہ جن کو جنت کی بشارت خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان عظیم کے اندر دے رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے، جبکہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی عبارت نہیں۔ تمہیں چیلنج ہے قیامت کی صبح تک کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے، کوئی عبارت تمہیں دکھانی پڑے گی، ورنہ تمہارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا قرآن کریم میں ایسا اختلاف تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہا کرتے تھے، تو میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے عوام اہل سنت کو پیغام دیتا چلوں کہ نزول قرآن میں قرآن کی آیت کی کمی اور زیادتی کے اندر خدا کی قسم کبھی کسی صحابی کا اختلاف ہوا ہی نہیں، بلکہ تمام صحابہ کا اجماع تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن کریم فرقان حمید اترا ہے، وہی قرآن کریم حق ہے، وہی کلام اللہ ہے، اور اسی کو امانت کے ساتھ صحابہ کرام نے آگے پہنچایا ہے۔ ہاں، صحابہ کا اختلاف تھا قرآن کریم کے نسخوں کے اندر، اور اسی طرح سے وہ آیت جو منسوخ ہو جاتی ہے اس میں اختلاف تھا، یا پھر آیت تو منسوخ نہیں ہوئی لیکن حکم منسوخ ہو گیا، اس میں اختلاف تھا۔ یہ تشریحات صحابہ کرام نے ہر صحابی نے اپنی اپنی تشریح کی قرآن کریم فرقان حمید کی، اس میں صحابہ کا اختلاف تھا۔ لیکن یہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی خدا کی قسم نہ ہی تمہاری کسی کتاب میں تم ہمیں دکھا سکتے ہو، نہ ہی کسی بھی مکتب فکر کی کتاب میں دکھا سکتے ہو کہ صحابہ اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو تکفیر کیا کرتے تھے اور کافر کہا کرتے تھے۔ تمہیں تو نالج ہی نہیں، کتابوں کا غیروں کی مطالعہ نہیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں۔ اگر ہوتا تو تم جاؤ اور اعلام الموقعین کتاب اٹھاؤ، یہ کتاب سامنے موجود ہے، اس کے اندر ایک نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر اختلافات رہا ہے فقہی مسائل کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کم و بیش 100 سے زیادہ مسائل کے اندر اختلاف تھا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق اتنے اختلافات کے باوجود بھی ابن مسعود کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ علم سے لبریز اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور یہ کتاب تمہارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تم جا کر کنز العمال حدیث مبارکہ کی کتاب اٹھاؤ اور اس میں جا کے دیکھو کہ اختلاف صحابہ کے بارے میں ہونے کے باوجود بھی صحابہ میں محبت کتنی ہے۔ میراث کے مسئلے کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنا شدت کا اختلاف ہو گیا تھا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر خانہ کعبہ کے سائے میں جا کے یہ مجھ سے مباہلہ کرے تو میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا شدت کا اختلاف ہونے کے باوجود کنز العمال کی روایت سامنے موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ چوم کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کا ادب کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور زید بن ثابت ابن عباس کے ہاتھ چوم کر یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کا ادب کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو تم کہاں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، جبکہ کتاب کے اندر ان کی باہمی محبت کو علماء نے بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باہمی محبت کو بیان کیا ہے، قرآن میں اللہ نے ان کی باہمی محبت کو بیان کیا ہے۔ اور اس ایک اور مثال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کوئی فرائض کے متعلق آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ لوگوں کو حضرت زید بن ثابت کے پاس بھیجا کرتے تھے، یہ روایت کی حدیث سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی فقہ کے متعلق سوال کرتا تھا تو آپ لوگوں کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے تھے، یہ دونوں کے نام روایت کے اندر موجود ہیں۔ اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں فقہی اختلاف ہونے کے باوجود بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اختلاف کی سب سے بڑی مثال مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ جنگ صفین میں اتنا شدت کا اختلاف ہوا کہ تلواریں نکل گئی، لیکن پھر بھی مولا علی کا جملہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان کے مقتولین ہمارے مقتولین یہ دونوں جنتی ہیں، ان کا رب ہمارا رب اللہ ہے، ان کا نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقتولین اور ہمارے مقتولین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اتنی شدت کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی باہمی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کس طرح سے ڈالی ہے۔ تو یہ بغض صحابہ ہے، اور یہ بغض صحابہ کا درس اگر تم امت میں پھیلاتے رہو گے تو سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج اور عزت دیتا ہے جو صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب۔